تقوی کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ کچھ کرائٹیریا آپ اپنے پاس لکھ لیں تاکہ میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکیں. پہلی بات، ایمان سے بھرپور اور مزین لباس، یعنی آپ کا لباس اس بات کی گواہی دے کہ آپ مومنہ ہیں. پھر یہ کہ حق کا اعتراف کرنا، یہ بھی لباس التقوی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ لباس ٹھیک ہے، میں یہ پہن سکتی ہوں، یہی حق لباس ہے، یہ بھی لباس التقوی ہے. پھر اوور آل حق کا اعتراف کرنا، کیونکہ باطنی لباس کی بھی بات ہوتی ہے نا. جب آپ کے دل کے اندر تقوی ہوگا، آپ کے دل نے لباس التقوی پہنا ہوا ہوگا، تو آپ حق کا اعتراف بآسانی کر لیں گے. تیسری چیز، تکبر کا چھوڑ دینا، معاملات میں بھی، لباس میں بھی. پھر اسی طرح سے تواضع اور عاجزی اختیار کرنا، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار رکھنا، یہ بھی لباس التقوی ہے. ہر ایک کے لیے خیر خواہی کرنا. آپ دیکھیں تو اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عادات سے تعلق رکھتی ہیں. اور میں نے آپ کو ایک بات ابھی کہی بھی کہ اوور آل لائف سٹائل پر بات ہو رہی ہے، مکمل طرز زندگی پر بات ہو رہی ہے. لباس تو ایک حصہ ہے اس کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی. ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ آیت سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں مومنوں کے دلی حالات بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دے دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. یہ ایمان تمہارے دلوں میں سجا دیا گیا ہے. اور جو چیز آپ سجاتے ہیں اس کا آپ کس طرح سے خیال کرتے ہیں؟ کسی بھی ڈیکوریشن پیس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت خیال کرتے ہیں نا، اس کو جیسا تیسا تو نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دل میں کراہٹ ڈال دیے. کس کے لیے؟ کفر کے لیے، فسق کے لیے اور نافرمانی کے لیے. اگر آپ کے اندر ایمان کی محبت ہے تو لازماً نفرت ہوگی کس سے؟ کفر سے. لازماً نفرت ہوگی فسق سے، لازماً نفرت ہوگی نافرمانی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہی تو اصل میں ہدایت یافتہ ہیں، رشد پانے والے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. کیونکہ یہ آیت اتنی اہم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لباس کا حکم اتارا ہے اور لباس کے جو مقاصد بتائے ہیں، جو فائدے بتائے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں کہ لباس التقوی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پر تمہارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے. اور جب انسان کا لباس التقوی پر فوکس ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کا ظاہری لباس بھی اچھا ہو ہی جائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. اللہ نے لباس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ذالک من آیات اللہ. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لباس اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کے پاس کتنے کتنے لباس ہیں، الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر یہ کہ لباس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے کر اللہ نے لباس کو محض ایک اخلاقی اور فطری حاجت کی چیز ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک دینی اور شرعی حیثیت بھی دے دی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے نماز، روزے کے مسائل اور احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، بالکل اسی طرح سے لباس کے مسائل اور احکام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تاکہ وہ اپنی امت کو بتائیں. تو اللہ تعالیٰ جو
لباس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ ایک اخلاقی اور فطری حاجت کی چیز ہی نہیں، بلکہ ایک دینی اور شرعی حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ تو بہت اہم اینڈ کیا گیا ہے اس آیت کا، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اس حصے سے لباس کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا، اس حصے سے یہ بتایا گیا کہ لباس ہمارے لیے نعمت ہے، ہمیں اس پر بھرپور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس حصے سے یہ بھی بتایا گیا کہ لباس ایک دینی اور شرعی حیثیت رکھتا ہے، اس کے مسائل اور احکامات امت کو بہت واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ جب آپ اچھا لباس پہنتے ہیں تو لازماً خوش بھی ہوتے ہوں گے، نیا لباس پہنتے ہیں تو بھی خوش ہوتے ہوں گے۔ حدیث میں لباس پہننے سے ریلیٹڈ دعائیں بھی آتی ہیں۔ جب آپ لباس پہن لیتے ہیں تو پہننے کے بعد ایک دعا آپ پڑھیں تو گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نیا کپڑا پہنا اور یہ دعا مانگی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری محنت اور طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا۔ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر اگر آپ نیا لباس پہنیں تو اس کے لیے بھی دعا آتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، خواہ قمیص ہوتی یا عمامہ، پھر یہ دعا مانگتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ یا اللہ، ہم تیرے لیے ہے، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کپڑے کی بھلائی طلب کرتا ہوں، پھر اس چیز کی بھلائی جس کے لیے کپڑا بنایا گیا، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس کپڑے کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ جب آپ نیا کپڑا پہنتے ہیں آپ کو نہیں پتا اس کپڑے میں کیا خیر جڑی ہے کیا شر جڑا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو نیا کپڑا پہننے کی یہ بہترین دعا ہے، اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ یہ دونوں دعائیں، ایک تو مجھے یاد ہے پہلی، دوسری مجھے یاد کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب یہ دونوں دعائیں یاد کریں گے۔ ایک تو ان دونوں دعاؤں کو یاد کرنا ہے، جب تک یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی ٹل دین آپ نے ان دعاؤں کو لکھ کر اپنی الماری پر لگا دینا ہے جہاں سے آپ کپڑے نکالتے ہیں پہننے کے لیے، کیونکہ ایک لباس پہننے کے بعد کی دعا ہے اور دوسری نیا لباس پہننے کے بعد کی دعا ہے۔ آپ روزانہ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ obviously نئے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یوز جو ہوتے ہیں، آپ اس کو کئی بار پہن چکے ہوتے ہیں، تو جب آپ یہ پہلی والی دعا پڑھیں گے تو اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ نیا لباس پہنتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس نئے لباس کے ساتھ کیا خیر جڑی ہے کیا شر جڑا ہے، تو آپ اللہ سے خیر طلب کر لیں گے اور شر سے پناہ مانگ لیں گے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ وہ لباس بہت بینیفیشل ہوگا، بہت فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس تمام خیر کو آپ کے مقدر کر دیں گے جو آپ مانگ رہے ہیں، اور اس تمام شر سے آپ کو بچا لیں گے جس کی بچنے کی دعائیں آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر یہ کہ یہ جو ابھی ہم نے دعا پڑھی جس میں لباس سے جڑی بھلائی مانگی جا رہی ہے اور لباس سے جڑا شر اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کپڑے میں بھلائی یہ ہے کہ اس کا استعمال اس طرح سے ہو جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور کپڑے میں شر یہ ہے کہ کپڑے کا استعمال اس طرح سے ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ پھر اس چیز کی بھلائی جس کے لیے کپڑا بنایا گیا ہے سے مراد یہ ہے کہ اگر بنانے والے نے ستر پوشی کی نیت سے کپڑا بنایا ہے تو ستر کی بھلائی مطلوب ہے، اگر یہ کپڑا بنانے والے نے عریانی کے ارادے سے اس کو بنایا ہے تو عریانی کے شر سے پناہ مطلوب ہے۔ اور آج کل اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ
لوگ لباس خریدتے تو ہیں لیکن اس کا صحیح ڈیزائن نہیں بناتے. موسٹلی ڈیزائن اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے. تو اس کا ڈیزائن بھی اچھا ہو, اس کا مٹیریل بھی کمفرٹیبل ہو, آپ نماز پڑھیں تو بھی کمفرٹیبل فیل کریں, عبادات آپ کی جتنی بھی ہیں اس میں آپ کمفرٹیبل فیل کریں اس لباس کے ساتھ. آج ہم تفسیر کو بس اتنا ہی رکھیں گے. اس ایک آیت کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اچھا جی, یہ جو دو دعائیں میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں جس میں کوئی بھی لباس پہننے کے بعد کی دعا اور پھر نیا لباس پہننے کی دعا, تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بینیفیشل رہے گا. میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں, آپ پھر اس کو رپیٹ کیجئے, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. دوسری دعا ہے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں دعائیں انشاءاللہ آپ کو یاد کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. تفسیر کو بس یہیں روکیں گے آج. اس لیسن کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.